عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والذی نفسی بیدہ لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز، ماشاءاللہ جم کے بیٹھے ہیں، صبر کر کے، گرمی ہے پھر بھی پنکھے چل رہے ہیں۔ آدمی نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ ایک وقت قبر میں جائیں گے، اکیلے ہوں گے، اندھیرا ہوگا، کوئی اے سی نہیں، کوئی پنکھا نہیں، وہاں ہم نے جانا۔ جو آدمی اپنی زندگی اسلام کے مطابق گزار کے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا، اس کی قبر روشن بھی ہو جائے گی، ٹھنڈی بھی ہو جائے گی، اے سی لگ جائے، خوشبودار بھی ہو جائے گی، وسیع بھی ہو جائے گی، خود بخود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایماندار آدمی کی قبر اتنی کھل جاتی ہے جتنی بندے کی نگاہ جاتی ہے۔ ہمارے دماغ میں آئے یا نہ آئے، یہاں تو ہم قبر کے ساتھ قبر بناتے ہیں کہ سب کی مومن ہیں، اتنی کھولے تو کہاں جائے۔ یہ تو ہمارا دماغ ہے، اللہ کے رسول کی بات سچ ہے، آپ نے جو فرمایا بالکل سچ ہے۔ تو اللہ اکبر، اس واسطے آپ صبر بھی کریں اور ساتھ یہ بھی سوچیں کہ ہم ہر جمعہ جب نیچے آ جاتے ہیں یہاں تو ٹھنڈک ہوتی ہے، اوپر والے پھر بھی اسی طرح گرمی میں ہوتے ہیں، اور بندہ سبق حاصل کرتا ہے۔ تو بہرحال میں نے آیت پڑھی ہے، سورہ توبہ کی آیت کا ایک حصہ۔ آج کل شہادت کی باتیں ہر ممبر سے، ہر محراب سے
ہر جلسے میں ہو رہی ہیں۔ شہادت ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے۔ شہادت کوئی عام چیز نہیں، بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا تو تیسرے نمبر پر شہداء کا ذکر ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ چار۔ تیسرے نمبر پر شہداء، سب سے پہلا نمبر انبیاء، دوسرے نمبر پر صدیقین جو انبیاء بھی ہوتے ہیں، انبیاء کے شاگردوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر شہداء، شہداء میں بھی انبیاء بھی ہوتے ہیں اور انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو انبیاء تو ہر لحاظ سے اونچے، ان کا درجہ تو بہت ہی اونچا ہوتا ہے، ہر لحاظ سے، ہر نیکی میں، ہر کام میں، جو بھی نیکی کا کام ہے، اللہ کی قرب، جتنا قرب انبیاء کو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں ہوتا۔ جتنا دین پر انبیاء علیہ السلام چلتے ہیں اور کوئی نہیں چلتا۔ تو شہداء جو ہیں ان کو شہید کہا بھی اسی واسطے جاتا ہے۔ شہید، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں ایک سودے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے مومنین کی جان اور مال خرید لیے اور جنت ان کو عوض میں دیں گے، اور مال اولاد ہم ان سے لے نہیں لیں گے، رہیں گے اس کے پاس ہی۔ پھر ہم جب کہیں گے جہاد کے لیے آؤ یا فلاں جگہ مال خرچ کرو تو اس وقت کر لیا کرو، بس باقی تمہارے ہی پاس ہی رہے گا، مال بھی تمہاری جان بھی۔ تو جو آدمی شہید ہوتا ہے وہ اس سودے پر پورا اتر کر اپنی جان اللہ کے سپرد کر کے گواہی دیتا ہے کہ میں نے اپنے اس سودے کو پورا کر لیا۔ سودے کی گواہی اللہ تعالیٰ جس پر فرماتے ہیں فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، جو تم نے اللہ سے سودا کیا ہے نا، اس سے خوش بھی ہو جاؤ، یہ خوشی والا سودا ہے۔ تو شہید اپنی جان دے کر اس سودے کو پکا کر لیتا ہے، اس واسطے گواہی دیتا ہے کہ میں اس سودے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس واسطے بھی شہید کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ایک گواہ آئے گا، شہید کے ساتھ ایک گواہ ہوگا۔ وہ کون سا گواہ ہوگا؟ اس کا اپنا خون گواہ ہوگا۔ جو مخلص ایمان اور اسلام کے لیے جان دے کے جائے گا، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے بدن سے تازہ خون خوشبودار نکل رہا ہو، جو اس بات کی گواہی ہوگی کہ یہ مومن تھا، اللہ کے حکم کے مطابق اس نے جان دی۔ اور شہید اس واسطے بھی کہتے ہیں جب یہ شہید ہوتا ہے تو
اس کا جنت میں جو مقام ہے وہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے، حاضر کر دیا جاتا ہے، یہ تیری بیویاں ہیں، یہ تیرا مکان ہے۔ دوسروں کو اوپر سے نہیں نظر آ رہا ہوگا، وہ اگرچہ ہماری نظر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو آخرت کی نظریں اس کو دیکھ رہی ہوں گی کہ یہ میرا مکان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 72 بیویاں حوریں ان سے اس کی شادی۔ ایک صحابی شہید ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کر اس کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے ہیں اور صاف کر رہے ہیں، اتنے میں منہ دوسری طرف پھیر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے اس وقت اچھے بھلے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، صاف کر رہے تھے، ٹھیک ہو رہا تھا، تو اچانک ہی دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ فرمایا میں اس واسطے منہ پھیر لیا کہ اس کی حوریں جو اس کو ملنے والی ہیں وہ اس کے لینے کوئی آئی ہے، مجھے نظر آ رہی تھی، میں نے ان کو دیکھا، منہ دوسری طرف کر دیا۔ یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ اور فرمایا شہید جو ہوتا ہے اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ شہید جو ہوتا ہے وہ میدان محشر میں جب آئے گا تو اس کو گھبراہٹ نہیں ہوگی، وہ خوشی خوشی ہوگا۔ حالانکہ وہ میدان محشر ایسا ہے انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، بڑا مشکل مقام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شہداء کو آزاد کھلے آرام سے رکھیں گے۔ اور بہت سے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ کستوری کے پہاڑوں پر سیر کر رہے ہوں گے اور باقیوں کا حساب ہو رہا ہوگا، ایسے بھی ہوں۔ تو شہداء شہید ہو جانا ایک بہت بڑی چیز، اور پھر اس کو حق دیا جائے گا شہید کو کہ وہ جو تمہارے رشتہ دار یا تمہارے عزیز و اقارب دوست احباب ہیں جن کے لیے ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم ضروری ہو گئی تھی، آپ ان کے بارے میں سفارش کریں، ہم ان کو معاف کر دیں۔ جس کا ایمان ہی نہیں اس کی سفارش نہیں ہوگی، جو ایمان والا تھا لیکن ایمان کے ساتھ گناہ بھی کر دیں، ان گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں جانا تھا، اللہ تعالیٰ شہید کو عزت دیں گے کہ تو ان میں سے 70 آدمیوں کے بارے میں سفارش کر، ہم قبول کر کے ان کو جہنم کے بجائے جنت میں بھیج دیں۔ یہ ہیں کتنے فضائل بے شمار ہیں، جو میں نے حدیث پڑھی ہے خطبے، اللہ کا نبی سچا ہے، صادق الامین ہے، اور یہ بات کافر بھی کہتے تھے، آپ سچے ہیں اور امانتدار ہیں۔ تو جو سچا آدمی ہو وہ جب بات کرے تو آدمی سننے والے کو یقین آ جاتا ہے، لیکن قسم اٹھا لینا تو پھر تو خاص سچا نہیں بھی، پھر کو جب اللہ کی کوئی قسم اٹھائے تو دوسرے کو یقین آ ہی جاتا ہے کہ ہو بھی سچا اور پھر ساتھ قسم بھی اٹھائے تو کتنا۔ نبی علیہ السلام قسم فرماتے اور قسم بھی عجیب انداز میں، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے شہادت اتنی عظیم چیز ہے۔ تو میرے دوستو، تو اس واسطے میں یہ ساری فضائل کی باتیں سنا رہا ہوں کہ شہداء
اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہوتا ہے، ہمیں بھی اسی طرح اپنی جان مال خرچ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ان کے اوپر جو ہے ماتم کیا جاتا ہے اور ان کی یاد میں نیک لوگوں پر اللہ کے نیک لوگوں پر تبرے بولے جاتے ہیں، یہ غلطی ہے ہماری۔ ہمیں ان شہداء کے حالات معلوم کر کے، ان کے عقیدے، ان کے اعمال، ان کے اخلاق معلوم کر کے ان کے پیچھے چلنا چاہیے، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ۔